ہے اس کی صحیح معنوں میں ان کی ذہن سازی اور ان کو اہل سنت کے عقائد کے اوپر گامزن ہونے کے لیے تیار کیا جائے. جو بھی ہم مزار اقدس پہ آتا ہے اور جو اللہ سے مانگتا ہے، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ضرور ان کی حاجات کو پوری کرتا صرف درگاہوں کا کام امن، آشتی اور اللہ کی جانب لوگوں کو لے کے جانے کا مقصد سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر یہاں پہ آپ کو جہاں پہ جسمانی غذا ملتی ہے، لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، آپ کو جسمانی غذا بھی یہاں پہ ملتی ہے، روحانی غذا کی صورت میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ مجلس میں بیٹھیں گے تو ہر روز یہ مجلس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، چینل 51 کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرافع آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے اندر موجود گولڑہ شریف کے علاقے میں، جو گولڑہ شریف کی قدیمی درگاہ ہے وہاں پر. یہاں پر اگر ہم بات کرتے چلیں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو درگاہ ہے یہ کتنی پرانی ہے، پھر جو اس کے پیران عظام کا سلسلہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب سے شروع ہوا تھا اس کے حوالے سے بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر زائرین آتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی گفتگو آج ہم کریں گے جو یہاں پہ سجادہ نشین موجود ہیں پیر سید شمس الدین گیلانی صاحب. گولڑہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے نواحی علاقے میں مرگلہ کی پہاڑیوں کے قریب واقع ایک گاؤں ہے. اس گاؤں کی شہرت کا ایک بڑا سبب یہاں قائم پیر مہر علی شاہ کا مزار ہے جس کو گولڑہ شریف کہا جاتا ہے. پیر مہر علی شاہ سلسلہ عالیہ چشت کے ایک عظیم روحانی بزرگ تھے. وہ ایک عظیم رہنما، ولی اللہ، حنفی عالم اور قادیانی مرزائی فرقے کے سخت مخالف مانے جاتے تھے. حضرت اعلیٰ نے تمام فرقہ بالتالہ کے خلاف قلمی اور لسانی جہاد کیا. آپ نے سن 1900 میں مرزا غلام احمد قادیانی کو شکست دی. دین کی تعلیمات خصوصاً ختم نبوت کے حوالے سے اقدامات یہیں ختم نہیں ہوئے بلکہ یہ نسل در نسل چلتا رہا اور یہ سلسلہ حضور نصیر ملت پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ تک پہنچا. پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی قادری قمیصی گولڑوی ایک شاعر، ادیب، محقق، خطیب، عالم اور صوفی باصفا پیر سلسلہ چشتیہ تھے. انہیں شاعر ہفت زبان کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور آپ کو سلطان الشعراء بھی کہا جاتا ہے. پیر سید نصیر الدین نصیر کے بعد ان کے 3 صاحبزادگان ہیں: پیر سید غلام نظام الدین جامی، پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی اور پیر سید نجم الدین گیلانی. گولڑہ شریف روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین پیر سید شمس الدین شمس گیلانی. السلام علیکم. آپ کو بڑی آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے آپ نے وقت جزاکم اللہ. پیر صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو گیلانی سادات کا سلسلہ ہے جو حضور سید پیر مہر علی شاہ گیلانی صاحب سے شروع ہوا، فاتح قادیاں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک آیا اور پھر آگے آپ تک پہنچا. اس سارے سلسلے کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے درگاہ عالیہ غوثیہ میریہ گولڑہ شریف میں آج تعارفی حوالے سے آپ یہاں تشریف لائے اور لوگوں کو درگاہ عالیہ کے حوالے سے کچھ سوالات اور ان کے یعنی کچھ سوالات کے جوابات بھی، اور جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا کہ قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو
سلسلہ طریقت ہے یا جو آپ کی جو شخصیت ہے وہ عالم اسلام میں ایک ممتاز شخصیت ہیں، اور حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب کا شجرہ نسب لگ بھگ 36 واسطوں سے اور حضرت غوث اعظم سے ہوتا ہوا حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا تک پہنچتا ہے. اور ہمارے آباء و اجداد کا جو علاقہ ہے وہ جیلان ہے، عربی میں گاف نہیں ہے، تو اس حوالے سے جیلان عربی میں جے ہے، جیم بولتے ہیں، گاف حروف تہجی میں نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہ جیلان ہے، یعنی یہ جو ایران کے اور عراق کے شمال میں. تو اس حوالے سے آپ وہاں سے آپ کے آباء و اجداد تشریف فرما ہوئے، پھر وہاں انڈیا میں امبالہ ساڈورا علاقہ ہے ضلع، اور امبالہ شہر ہے، اس کے قریب آپ کے آباء و اجداد نے ہجرت کی، اور اس کے بعد پھر آپ کے آباء یہاں اسلام آباد، یعنی پہلے راولپنڈی تھا، وہاں تشریف لائے. تو حضور کا قبلہ عالم کا جو سلسلہ طریقت ہے، سلسلہ قادریہ، اپنا جدیہ، جو حضور کا اپنے دادا پردادا جو اپنے جد کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ قادریہ ہے. اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں آپ نے جو بیعت اور خلافت لی وہ حضرت شمس العارفین حضرت پیر شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ سیال شریف سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو آپ کو اجازت ملی اور بیعت لی انہوں نے، اور یہی سلسلہ آگے چلتا آ رہا ہے الحمدللہ کہ ہماری درگاہ سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ دونوں سے معمور ہے. اور سلسلہ قادریہ کو فوقیت حاصل ہے، جیسے کہ تمام سلاسل میں سلسلہ قادریہ کو فوقیت حاصل ہے، اور اسی سلسلے کی تعلیمات اور اسی سلسلے کی ترویج کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں. درگاہ کی سب سے پہلے اولین ترجیح یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق یہاں آتی ہے اس کی صحیح معنوں میں ان کی ذہن سازی اور ان کو اہل سنت کے عقائد کے اوپر گامزن ہونے کے لیے تیار کیا جائے، اور جو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی تعلیمات ہیں جو کہ شریعت محمدیہ کی عین مطابق ہیں، اور انہی نقوش پر چلتے ہوئے صوفیاء کرام نے اولیاء کاملین نے انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے جو رشد و ہدایات کا ایک زینہ طے کیا ہے اس کے اوپر چلانے کے لیے یہ کوشاں ہیں. تو یہ ہماری سر دست اور ہماری جو بالخصوص جو توجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں دیکھیں اللہ کے اولیاء کاملین موجود ہیں اور جنہوں نے دین کی صحیح معنوں میں خدمت کی ہے. تو وہاں سے جب آپ یہاں آتے ہیں تو ایک آپ کو ذہنی اور قلبی سکون آپ کو میسر آتا ہے، وہ اس لیے کہ یہ اولیاء کاملین ہیں، اور ان کی جتنی خدمات ہیں جو انہوں نے زندگی میں خدمات دی ہیں ان کا صلہ یہ ہے، ان کو اللہ نے دیا ہے کہ ان کے جو بھی ہم مزار اقدس پہ آتا ہے اور جو اللہ سے مانگتا ہے، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ضرور ان کی حاجات کو پوری کرتا. ماشاءاللہ جی، بڑا خوبصورت انداز سے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں. ایک اور بھی سوال مائنڈ میں آتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جتنی بڑی بڑی درگاہیں ہیں، انکلوڈنگ ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور ہو، کراچی ہو، جتنی بڑی بڑی درگاہیں وہ اوقاف کے انڈر آتی ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ گولڈا شریف اوقاف کے انڈر نہیں آتا. جی، درگاہ عالیہ غوثیہ میر گولڈا شریف بالکل اوقاف کے اندر نہیں ہے، اور یہ ایک امتیازی حیثیت بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ درگاہ عالیہ غوثیہ میریہ کو جو منشور ہے یا جو ان کے ذہن میں یا اس درگاہ کا جو مزاج ہے یا جو عقائد اہل سنت کا پرچار کرنے کی یہ صلاحیت رکھتی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں، کیونکہ اوقاف کے معاملات ایسے ہوتے ہیں اس میں پھر درگاہی امور بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں،
اور کچھ مسائل بھی پھر پیدا ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے درگاہ عالیہ غوثیہ مہریہ پہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی خدمت کے لیے چنا ہوا ہے، اور ہم بہت اچھے انداز میں اور بہت دھیمے انداز میں، جہاں کسی بھی مسلک کسی بھی مذہب کی تردید کیے بغیر صوفیاء کرام کی جو تعلیمات اور جو اچھے دھیمے لہجے میں جو ہم اپنوں سے جو بیگانے ہو گئے ہیں، جو بیگانے مذہب ہیں یا جو اور مذاہب ہیں، ان کو قریب لانے کا جو یہ ایک سلسلہ ہے، اور دوسرے کے لیے برداشت اور دوسرے کو قبول کرنے کی جو استطاعت اللہ نے درگاہ عالیہ غوثیہ مہریہ شریف کے مریدین متوسلین میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ ہماری اس درگاہ سے کوئی بھی شدت پسندی، کوئی بھی انتہا پسندی کا پیغام نہیں جاتا. ہمارے مسلک کے علاوہ ہر مسلک کے یہاں لوگ آتے ہیں. ہمارے اہل حدیث بھی یہاں آتے ہیں، اہل دیوبند بھی آتے ہیں، اہل تشیع برادری بھی آتی ہے. تو ہمارے اور بلکہ یہ تو اپنے مسلمانوں کے فرقے ہیں نا، فرق ہیں. تو اس کے علاوہ یعنی مذہب یعنی جو اور کسی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی یہاں لوگ آتے ہیں. تو صوفیاء کا یہی درگاہوں کا یہی طریق رہا ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ لوگوں کو اپنے قریب لا کر اپنے قریب حقیقت میں نہیں لاتے. وہ اصل جو قرب ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب ہوتا ہے. اللہ ان کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ بظاہر اپنے قریب لے کے آتے ہیں، لیکن ان کا قرب ہی اللہ کا قرب ہوتا ہے. ماشاءاللہ جی، بالکل جی، ان کا قرب ہی اللہ کا قرب ہوتا ہے. پیر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ درگاہوں پر غیر شرعی جو عمل ہیں وہ بہت زیادہ شروع ہو گئے. اس حوالے سے آپ کی پرسنل رائے کیا؟ اور ساتھ ہی اس کے بعد ساتھ میں سوال ایڈ آن کروں گا کہ جو دربار عالیہ مہریہ جو گولڈا شریف ہے، یہاں پہ دین کی تعلیمات اور دین کی اشاعت کے حوالے سے، دین کے فروغ کے حوالے سے کیا کیا کام جاری ہے؟ دیکھیے جی، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ اور بھی جیسے درگاہیں ہیں، اور جن کی درگاہیں ہیں وہ تو ان کی تعلیمات یہ نہیں جو آج کل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ان صوفیاء کرام نے پوری زندگی شب و روز اللہ کی وحدانیت کا پیغام اور حضور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ان کے والہانہ محبت کا پیغام دیا ہے. اب پیچھے جو اوقاف والے ہیں یا اور کوئی محکمے ہیں یا اور کچھ ان کے چاہے وہ رسا ہیں، جو درگاہوں پہ اچھا کام ہو رہا ہے، دین کی اشاعت ہو رہی ہے، تو وہ ہو رہی ہے. اب جہاں نہیں ہو رہی ان کے لیے ان کو خود بھی یہ اقدام اٹھانا چاہیے کہ وہ عین شریعت کے مطابق اپنے قول و افعال کو سر انجام دیں، اور جو دین کی صحیح معنوں میں تشریحات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں. صرف درگاہوں کا کام امن آشتی اور اللہ کی جانب لوگوں کو لے کے جانے کا مقصد ہے. باقی جن کے جو اچھی درگاہیں جتنے بھی صوفیاء کرام کی بر صغیر پاک و ہند میں ہیں، انہوں نے دین کی خدمات پیش کی ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی صدائیں ان کے دلوں میں، ان کے اذہان میں محفوظ کرائی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے آج درگاہوں پہ وہی مخلوق خدا جو جن کی جانب انہی اولیاء کاملین نے مخلوق خدا کو خالق حقیقی کی جانب ان کی توجہ مبذول کرائی، آج اسی خالق حقیقی نے آج مخلوق خدا کو ان کے درگاہوں پہ بھیج کر، اور عقیدہ اہل سنت اور شریعت محمدیہ کے عقائد کے مطابق ہمارا یہ کچھ لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم درگاہوں پہ جا کے یہ جو مزارات والے ہیں یا جو مدفون ہیں، ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں یا استعانت کرتے ہیں. حالانکہ بالکل ایسا نہیں کرتے. الحمدللہ ہمیں اتنا علم ہے اللہ کے کرم سے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور دینے والی صرف ذات اللہ کی ہے، عطا کرنے والی، دینے والے رازق قادر مطلق وہی ہے.
اللہ نے قرآن مجید میں مختلف آیات میں وسیلے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلے کے علاوہ بھی اللہ دیتا ہے. یہ نہیں کہ وسیلہ ہی تلاش کریں گے تو وسیلے کے بغیر اللہ نہیں دیتا. اللہ جن لوگوں کو وسیلہ نہیں ملتا، یہ میسر نہیں آتا، اللہ ان کو بھی دیتا ہے. لیکن اگر اس کو وسیلے کو اپنا لیا جائے اور وسیلہ ان کو اپنایا جائے جو مقبولین بارگاہ خداوندی ہیں، تو اس میں کوئی عیب نہیں اور کچھ بھی اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. یہ طریقہ سلف صالحین کا اوپر تک چلا آ رہا ہے. تو اس میں ایسے جو درگاہیں اچھی دین کی اشاعت کر رہی ہیں ان کو خراج تحسین ہے، اور جن میں کچھ کمیاں کوتاہی ہیں، کمزوری ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات پر چلنے کی ان کو اللہ توفیق عطا فرمائے. گولڑا شریف کے حوالے سے آپ ایکسپلین کیجیے گا کہ یہاں سے کون کون سے ایسے دین کے فروغ کے حوالے سے کام. جی الحمدللہ ہماری درگاہ عالیہ غوثیہ میرے گولڑا شریف میں ختم نبوت کانفرنس ہر سال ہوتی ہے اور کافی عرصے سے ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فاتح قادیانیت قبلہ عالم پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب کی خدمات وہ کسی اس پورے عالم میں مخفی نہیں ہیں، یا وہ کسی پہ یعنی ایسا نہیں کہ روشن نہیں ہے. حضرت کی جو خدمات ہیں اور پھر اس کے بعد میرے والد گرامی علیہ رحمہ کی جو خدمات ہیں، جو انہوں نے برطانیہ میں جا کر ان کے یعنی مرکز میں اس شہر میں ان کو جا کے للکارا، اور اس وقت غالباً مرزا مسرور جو ابھی ان کے خلیفہ ہیں اس کے والد تھے، تو ان کو اس کو مخاطب کر کر انہوں نے کہا کہ اس وقت تمہارا پردادا تھا اور میرا بھی پردادا تھا، آج میں اسی کا پوتا ہوں، تو بھی اسی کا پوتا ہے، تو میدان عمل میں نکل اور مجھے اس جو تو نے یہ دجالیت پھیلائی ہوئی ہے اور جو عقیدہ ختم نبوت پر تو نے اور تیرے باپ دادا نے حملہ کیا ہوا ہے، تو اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کر. تو پھر وہ نہیں آیا. ظاہر ہے حق اور باطل میں جو جنگ ہے فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور یہ صرف ایسا نہیں کہ ہم اس خاندان سے ہیں، یہ قرآنی فیصلہ ہے کہ حضور نبی کریم شافع معاشر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین بھی ہیں، سید الآخرین بھی ہیں، اور خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں. حضور کے بعد کسی حوالے سے، کسی جہت سے، کسی پہلو سے، کسی زاویے سے کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرے گا نبوت کا تو وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا. حضور کی خود حدیث شریف ہے اور صحیح حدیث شریف ہے کہ حضور نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میری اس امت میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے جو دعویٰ کریں گے دعوی نبوت کا، اور وہ 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میں خاتم النبیین ہوں، یعنی مجھ پر نبوت کا سلسلہ تمام ہوا، اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی حضور کی شریعت مطہرہ کے تابع ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا پیر صاحب، ایک آپ کا ذاتی بھی پروجیکٹ ہے شمس المدارس کے حوالے سے، یہ اس حوالے سے بھی بتائیے تمام ناظرین کو. آپ جیسا جانتے ہیں کہ میرے والد گرامی علیہ رحمہ نے عہد حاضر کے جو ضروریات ہیں اور جو بالخصوص اہل سنت کے حوالے سے جو درگاہوں کو اور جو اولیاء کاملین کے متوسلین ہیں جو درگاہوں سے وابستہ ہیں اور جو اہل سنت کے لیے وہ بہت درد رکھتے تھے، اور وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ درگاہوں کے حوالے سے جو درگاہ سے وابستہ کوئی ایسا بڑا ادارہ ہونا چاہیے جو اولیاء کاملین کی صحیح معنوں میں ان کی تعلیمات کی روشنی میں اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کر سکیں. شمس المساجد، شمس المدارس، یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے جو میرے والد گرامی نے سن 2000 میں شروع کیا ہے، اور پھر کچھ معاملات تھے، کچھ امور تھے، ان کے حوالے سے وہ ذرا التوا کا شکار رہی. لیکن الحمدللہ کچھ محکمے کے جو سرکاری محکمے ہوتے ہیں ان سے کچھ بات چیت ہونا تھی، رہ گئی تھی، وہ الحمدللہ اب سب ہو گئے ہیں. اب ہم ادارہ شروع کر رہے ہیں، بلکہ کر لیا ہے اللہ کے فضل سے. اب مسجد کی تعمیر ہے، شمس المساجد کی تعمیر، جو جس کا تقریباً کورڈ ایریا 4.5 کنال ہے،
اور الحمدللہ اس کا اب لینٹر پڑنے والا ہے اسی ہفتے میں اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. اور اس کے بعد مدرسے جو شمس المدارس کا جو مرحلہ ہوگا اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مدرسے میں تقریباً 3,000 سے 4,000 بچے بیک وقت بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں گے اور درس نظامی حاصل کریں گے. درس نظامی کو مکمل کر کے اس میں تجوید، تلاوت اور ناظرہ، حفظ، درس نظامی اور بالخصوص اس میں خاتم النبیین انٹرنیشنل لائبریری بنائیں گے جو خاص طور پہ ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے یعنی احادیث اور قرآن کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں اس کا ایک اسپیشل کورس ہوگا 6 ماہ کا جو ختم نبوت کے حوالے سے وہ کورس ہوگا. اور اس میں تقریباً ان کی رہائشیں، ان کے قیام و طعام کا انتظام ہوگا اور بیک وقت 3 سے 4 ہزار بچے وہاں طلباء پڑھ سکیں گے. ان کے لیے رہائش کا بندوبست اور اعلیٰ سطح کا مناسب سے مناسب تر انتظام ہوگا جہاں وہ یہاں بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کر سکیں. ماشاءاللہ جی، بہت اچھا یہ اقدام ہے. آپ کو ہم اپنے ادارے کے توسط سے اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر صاحب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ کے والد اکرام حضور نصیر ملت علیہ رحمہ، ان کی شاعری ماشاءاللہ کیا کمال، اور بہت آسان شاعری ماشاءاللہ وہ کرتے تھے، ہر ایک شخص کی سمجھ آنے والی شاعری. آپ بھی ماشاءاللہ شاعری کرتے ہیں. تو اختتام پہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیارا سا شعر. ناز شریف کے حوالے سے ہے کہ صد شکر میسر ہیں لمحات مدینے میں، صد شکر میسر ہیں لمحات مدینے میں، رحمت سے معمبر ہیں دن رات مدینے میں، رحمت سے معمبر ہیں دن رات مدینے میں. اے شمس شکستہ دل مغموم نہ ہو ہرگز، اے شمس شکستہ دل مغموم نہ ہو ہرگز، اللہ سنے گا سب حاجات مدینے میں. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. بڑا خوبصورت کلام پیر صاحب نے اختتام پہ سنایا. ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ہے پیر سید شمس الدین گیلانی کی جو جانشین ہے حضور نصیر ملت کے. امید کرتا ہوں آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. گولڑا شریف کے حوالے سے آپ کو مزید جو ہے وہ ہم انفارمیشنز دیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اپنا انٹروڈکشن سب سے پہلے کروائیے. میرا نام محبوب الرحمن ہے اور میں نے یہیں دربار عالیہ غوثیہ میریہ گولڑا شریف پر حفظ بھی کیا ہے اور درس نظامی بھی یہیں پہ مکمل کی ہے، اور ابھی یہیں دربار عالیہ غوثیہ میریہ گولڑا شریف میں درس نظامی کے اسباق بھی پڑھا رہا ہوں. ماشاءاللہ. حضور یہ بتائیے گا کہ اس درگاہ اور یہ جو پیران عظام کا ایک سلسلہ پیر مہر علی شاہ صاحب سے شروع ہے، اس حوالے سے حضور سیدنا و مرشدنا خواجہ خواجگان امام المسلمین مامور من الرسول فاتح قادیانیت مجدد دین و ملت سیدنا خواجہ حضور سیدی پیر مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سادات گیلانیہ میں سے ہیں، اور حضور سیدنا محبوب سبحانی قندیل نورانی الشیخ میراں شاہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ سلسلہ عالیہ قادریہ جدیہ کے اندر بھی آپ کو خلافت بھی حاصل تھی، اور اس کے علاوہ دیگر جو سیال شریف ہو گیا اور اس طرح آپ کو دیگر جو درگاہیں اور خانقاہیں ہیں ان سے اعزازی طور پر بھی آپ کو جو خرقہ خلافت عنایت کیا گیا ہے. تو سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ کے مزار پر انوار پر آپ کا پورا جو شجرہ نسب ہے وہ بھی آپ کے سرانے والی جانب پہ لکھا ہوا ہے. تو سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کارہائے نمایاں میں سے اگر ہم دیکھیں تو ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ 55 سے زائد علوم پر سیدنا خواجہ پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علم جو دسترس حاصل تھی، اور اس کے علاوہ سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ملک پاکستان کے لیے اور خصوصاً ختم نبوت کے لیے جو آپ نے کام سر انجام دیا ہے وہ سب سے نمایاں ہے اور ساری دنیا اسے جانتی ہے. اور خصوصاً مرزا غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں جو سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تشریف لے کر گئے تھے، اس کی وجہ سے سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خصوصاً اس گولڑا شریف کا جو نام پوری دنیا پہ اب مشہور ہے. آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں تو سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اس خطہ گولڑا شریف کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ
یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بھر سے انفیکٹ دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں وہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدت مند آتے ہیں. عقیدت مندوں کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں. کیا در ہے مہر علی کا اللہ اللہ، اس در پہ جو آیا وہ خالی نہ گیا. اس در پہ مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، کوئی ملک پاکستان سے، کچھ اسی شہر کے رہنے والے، کچھ جو باقی شہر ہیں پاکستان کے وہاں کے، کئی بیرون ممالک سے یہاں پر آتے ہیں. سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر یہاں پہ آپ کو جہاں پہ جسمانی غذا ملتی ہے، لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، آپ کو جسمانی غذا بھی یہاں پہ ملتی ہے، روحانی غذا کی صورت میں. ابھی تھوڑی دیر بعد آپ مجلس میں بیٹھیں گے تو ہر روز یہ مجلس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرز پر سماع کی صورت میں لوگ آتے ہیں اور حمد سنتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سنتے ہیں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو یہاں پر روحانیت کی جو غذا ہے وہ غذا بھی ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو اسلام کی ابتدا ہے اور سب سے بہترین جو عمل ہے وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے. اور یہاں پہ جو بھی آتا ہے اور جتنے بھی یہاں پہ صاحبزادگان ہیں، سجادہ نشینان ہیں، وہ سب ایک ہی سبق دیتے ہیں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ کلمہ شریف اور 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور یہ گویا کہ ایک راہ ہدایت کے ٹریک پر چلانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو یہاں پہ یہ سب سے بیسٹ جو عمل جو بتایا جاتا ہے یہاں پہ آنے والے زائرین کو وہ 5 وقت کی نماز، کلمہ اور درود شریف ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو کئی قسم کے لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کئی اس طریقے سے امراض ہوتی ہیں، جنات وغیرہ، تو وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں اور شفا یابی اللہ تعالیٰ دینے والا شفا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے توسل سے اور ان کی تعلیمات کے سبب سے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے اور قرآنی صورتیں جو ہیں ان کے مطابق یہاں پہ علاج کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی اس کے ذریعے سے، اور الحمدللہ دنیا یہاں آتی ہے اور فیضیاب ہو کے جاتی ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.